اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کے لیے انتہائی مجرب اور طاقتور وہ وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جو ایک ہی دن میں آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو پوری سنیے گا تبھی ہی آپ کو پتہ لگے گا اصل حقیقت کہ آپ نے سننا کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ سورہ اخلاص واحد وہ صورت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی وحدت کا اظہار کیا ہے کہ میں واحد ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس لیے اس کی پڑھنے کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ میں جتنی بیان کروں اتنی کم، جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی برکت کتنی ہے۔ تو آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، تو ہر بیماری، ہر پریشانی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں آپ دولت مند بن جائیں، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا نام اخلاص اسی لیے رکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص بہت گرم ہوتی ہے۔ گرم اس لیے اس کا مزاج گرم ہے کہ اس میں وحدت کا ذکر ہے، واحد کا ذکر ہے، تو اس کا نام اخلاص رکھ کے اللہ پاک نے اس پر ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں آسانی کر دی اس پہ پڑھنے کے لیے، ورنہ اللہ پاک کی یہ صورت پہاڑ کو ہلا کے رکھتے، زمین و آسمان کو ہلا کے رکھتے۔ جو شخص 200 بار جو شخص یہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ ہر پریشانی، ہر حاجت اس کی پوری کرے گا۔ اللہ پاک ایسا غفور و رحیم ہے، ایسا کرم کرنے والا، ایسا فضل کرنے والا، ایسی رحمت والا۔ اللہ پاک کے پاس خزانے جتنے بھی ہیں تو اللہ نے اپنے وہ کیا کرنے اپنے اللہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، تو اللہ تو فرماتا ہے مانگنے والوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لیکن ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، ہم مانگتے کس طرح ہیں؟ کیا آپ اس طرح مانگتے ہیں جس طرح میں آج بتا رہا ہوں؟ اگر آپ اس طرح مانگتے ہیں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک ہی رات میں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ایک ہی رات میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور اللہ آپ کی سنے نہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی۔ آستانے میں کتنے لوگ ایسے ہی آتے ہیں، جی ہم فلاں وظیفے کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا، تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں سورہ اخلاص پڑھیں تو کہتے ہیں جی کیڑے پارے چھے، کون سے سپارے میں ہیں؟ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سورہ اخلاص کون سے پارے میں ہے،
اور یہ کون پوچھ رہا ہے جس کی عمر 50 سال یا 60 سال ہو؟ ایک شخص آیا میرے پاس، میں نے اس کو کہا کہ استغفار پڑھا کر، کہتا جی قاری صاحب لکھ کے دے دیو۔ میں حیران ہو گیا کہ جس شخص کو استغفار نہ پڑھنی آئے وہ دین سے کتنا دور ہوگا، تو ایسے لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ انسان کا اپنا ہی قصور ہے نا، کسی کا کوئی قصور نہیں، اپنا ہی قصور ہے کہ دیندار لوگوں کے پاس ہم نے بیٹھنا نہیں، دین کا سبق ہم نے سننا نہیں، دین کی بات ہم نے سمجھنی نہیں، تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے ایمان والو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ اللہ کو یاد کیا کرو، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرو، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے اس کا ذکر کریں۔ تو آئیں چلو ویڈیو کی طرف۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 200 بار، وضو کریں اچھی طرح، عطر لگائیں، آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھتے 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 آپ کے اگر آنسو نکل آئے، اگر آپ کے آنسو نکل آئے، آپ کی ہچکیاں بن گئیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کی ہچکیاں بن جائیں، رونا شروع، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو آپ فوراً سجدے میں جا کے آپ 3 بار کہیں سبحان ربی یا لالا، اور سبحان ربی یا لالا، سبحان ربی یا لالا، پھر 3 بار کہیں استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیں اور دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ جب دعا مانگ چکو تو حسب معمول جو تسبیح آپ کی باقی رہ جائے اس کو پورا کرو، انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جس طرح میں نے کہا ہے یہی انداز آپ نے کرنا ہے۔ جب تک آپ کے آنسو نہ نکلیں، آپ کے جسم کے روح نہ کانپنا شروع کر دے، آپ نے تسبیح نہیں چھوڑنی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔